پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کب سے شروع ہوگا، یعنی رمضان کا مہینہ ہندوستان میں کب سے شروع ہونے والا ہے اور سعودی عرب میں رمضان کا مہینہ کب سے شروع ہوگا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں میں 9ویں مہینے کو سب سے پوتر اور خاص مانا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ رمضان ہوتا ہے۔ اس پورے مہینے مسلمان صبح سے شام تک، یعنی سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک اپواس رکھتے ہیں، جسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور روزہ اسلام دھرم کے 5 فرض میں سے ایک ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ماہ رمضان کا چاند اس بار ہندوستان میں سوموار کو دیکھا جائے گا۔ چاند نظر آنے پر تراویح کی نماز شروع ہوگی، وہی منگلوار کو پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ چاند کی تصدیق کے بعد اعلان ہوگا۔ شیعہ سنی چاند کمیٹیاں اعلان کریں گے۔ خالد رشید فرنگی محلی نے خاص اپیل کی ہے کہ اس اوسر پر رمضان کے مہینے میں عبادت کا وشیش دھیان رکھا جائے۔ اسلامی کیلنڈر کی 8ویں مہینے کے آخری دن چاند کا دیدار ہونے کے بعد ہی رمضان کی صحیح تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ زیادہ تر امید ہے کہ رمضان کی شروعات 11 مارچ سے ہو سکتی ہے۔ اگر 11 مارچ کو چاند نظر آتا ہے تو 12 مارچ کو پہلا روزہ رکھا جائے گا، یعنی چاند نظر آنے کے اگلی صبح سے روزہ رکھنے کی شروعات ہوتی ہے۔ اس سال پہلے روزے کی سحری صبح 5:04 پر کی جائے گی اور افطار تقریباً 6:23 پر ہوگا۔ ایسے میں اس سال پہلا روزہ 13 گھنٹہ 14 منٹ کا ہوگا، وہی آخری روزہ 14 گھنٹے کے قریب ہوگا۔ دوستو، رمضان کے دوران مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت بتاتے ہیں۔ اسلام کی پوتر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدیش ہے، یعنی روزہ رکھنا تمہارے لیے بھلا ہے۔ اگر تم جانتے ہو، عربی زبان میں روزہ کو صوم یا سیام کہا جاتا ہے، جس کا ارتھ ہوتا ہے اس طرح سے روزہ صبر کی سیکھ دیتا ہے۔ لیکن روزہ میں کیوں بھوکے رہنا ہی صبر نہیں، اس دوران نیت بھی صاف ہونی چاہیے، تبھی روزہ مکمل ہوتا ہے۔ سماجک نظریے سے جہاں روزہ انسان کی اچھائی ہے، تو وہی مذہبی نظریے سے یہ روح کی صفائی ہے۔ ویسے تو رمضان میں پورے 29 یا 30 دنوں کا روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن پہلا روزہ ایمان کی پہل ہے۔ تو پیارے دوستو، اس بار رمضان کا مہینہ سعودی عرب میں 11 مارچ سے شروع ہوگا اور وہیں پر ہندوستان اور پاکستان میں رمضان کا مہینہ 12 مارچ سے شروع ہوگا۔ رمضان المبارک کی کچھ اہم باتیں، یعنی کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت۔ نمبر 1، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، منافقین پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو۔ نمبر 3، رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنی بھی مقدس کتابیں نازل ہوئی ہے سب اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمتوں کے نازل ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کھلتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال کی توفیق خوب ملتی ہے اور ان کی قبولیت بھی نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ نمبر 5،
رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورے مہینے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس مہینے میں پہلے عشرے یعنی کہ پہلے 10 دن حدیث کے مطابق زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ وہ عشرہ ہی رحمتوں والا ہے۔ نمبر 6، اسی مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کی طلب کرنے والے متوجہ ہو جا، اور اے سر کی طلب کرنے والے باز آ جا۔ نمبر 7، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ نمبر 8، سرکش شیاطین اور جنات قید کر لیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 9، رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والے ہیں، رمضان کا مہینے تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 10، رمضان المبارک جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں شب و روز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 11، رمضان المبارک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب دوسرے مہینے میں 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھاتا۔ اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ نمبر 12، رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی مہینے کی برکت مومن کے رزق میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی ایک لمبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر کوئی کھلی آنکھوں سے تجربہ کر سکتا ہے۔ ایک غریب مفلس شخص کو رمضان المبارک میں عمدہ بے زبان کھانے نصیب ہوتے ہیں جس کی کبھی کبھار اسے سال بھر شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ سب یقیناً اس مہینے کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر ایمان والے کو نصیب فرماتا ہے۔ نمبر 13، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ جو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک میں بند کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 14، جو ماہ رمضان المبارک میں انتقال کرے گا، یعنی کہ جس کا انتقال ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اسے قبر کا عذاب نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی رحمتوں اور مغفرتوں کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔